بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادراک تھا امام کو کیا ہے مقام عشق، سب کچھ نثار کر دیا اپنا بنام عشق، لے جا کے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا، حقا حسین ابن علی ہیں امام عشق۔ محرم کی ایک اور صبح طلوع ہو چکی تھی۔ کربلا کی ریت پر چلنے والی ہوا اب پہلے سے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ 6 دن پہلے تک یہ صرف ایک سنسان میدان تھا، آج یہی میدان تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کا مرکز بن چکا تھا۔ 6 محرم الحرام کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے اپنی جگہ قائم تھے، وہی سادگی، وہی سکون، وہی عبادت اور وہی یقین کہ اللہ کا فیصلہ ہی سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ لیکن دوسری جانب منظر ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہا تھا۔ کوفہ سے مسلسل نئے لشکر آ رہے تھے، سپاہیوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو آپ سوچیں کہ امام علی مقام کے اور ان کے جانثاروں کی تعداد ہے 72، جبکہ یزیدی لشکر کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا، یزیدی لشکر 41,567% زیادہ تھا۔ اگر کبھی کہیں 100 کے مقابلے میں 200 ہوں تو کہتے ہیں ناانصافی ہے، اور 41,567% زیادہ لوگ تھے۔ ان 72 میں جناب قاسم جیسے دلیر بچے بھی تھے۔ ہر آنے والا دستہ کربلا کے محاصرے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا رہا تھا۔ عمرو بن سعد اپنے افسروں کے ساتھ مسلسل مشورے کر رہا تھا۔ سپاہیوں کی صف بندی کی جا رہی تھی، پہرے مزید سخت کر دیے گئے تھے، ہر آنے والے راستے پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ اب یہ بات تقریباً واضح ہو چکی تھی کہ مخالف فریق کسی بھی سمجھوتے کی بجائے محض طاقت کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل نہیں بدلا۔ آپ نے نہ تلوار اٹھائی، نہ جنگ کی ابتدا کی، اور نہ ہی اپنے اصولوں سے ایک قدم پیچھے ہٹے۔ آپ کے لیے مقصد اپنی جان بچانا تو تھا ہی نہیں، آپ کے لیے اصل مقصد حق کی حفاظت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں موجود ہر شخص، خواہ وہ اہل بیت کا فرد ہو یا وفادار صحابی، اپنے قائد کے چہرے سے حوصلہ حاصل کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ مشکل تو ہے مگر سچا ہے۔ کربلا کے ان ایام کو اہل بیت اطہار کی عظیم شخصیات کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی روایت کے مطابق 6 محرم الحرام حضرت علی اکبر علیہ السلام کی یاد سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ شکل و صورت ہی نہیں بلکہ اخلاق، کردار، گفتار اور وقار میں اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ جب بھی اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد شدت سے آتی تو وہ حضرت علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ وہ صرف ایک بہادر نوجوان ہی نہیں تھے بلکہ علم، ادب اور اعلیٰ اخلاق کا حسین امتزاج تھے۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اور مکہ سے کربلا، پورے سفر میں حضرت علی اکبر اپنے والد کے شانہ بشانہ رہے۔ انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے والد کا ساتھ دیا، ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور جب عاشور کا دن آیا تو انہوں نے میدان کربلا میں ایسی جرت اور بہادری دکھائی کہ دوست اور دشمن دونوں حیران رہ گئے۔ حضرت علی اکبر کی زندگی آج کے نوجوانوں کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ حقیقی عظمت صرف طاقت میں نہیں ہوتی، اصل عظمت کردار، سچائی، احترام اور اللہ پر یقین میں ہوتی ہے۔ ادھر کربلا میں شام اتر رہی تھی، خیموں میں چراغ روشن ہو چکے تھے، بچے اپنے بزرگوں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، خواتین دعاؤں میں مصروف تھیں، اصحاب عبادت کر رہے تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنے والے وقت کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ ادھر دشمن کے لشکر میں ہتھیار تیار کیے جا رہے تھے، گھوڑے سنوارے جا رہے تھے، اور جنگ کی منصوبہ بندی جاری تھی۔ 2 لشکر ایک ہی میدان میں تھے، لیکن دونوں کی سوچ، مقصد اور راستہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ ایک طرف دنیا کی طاقت تھی، دوسری طرف حق کی طاقت۔
ایک طرف حکومت بچانے کی فکر تھی، دوسری طرف دین کی عزت بچانے کا عزم۔ 6 محرم کا سورج غروب ہو گیا، لیکن کربلا کی آزمائش ابھی اپنے عروج پر نہیں پہنچی تھی۔ کل 7 محرم الحرام ہوگا، وہ دن جب تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ ہوگا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتے ہیں۔ دریائے فرات تک رسائی روک دی جائے گی، پانی کو ہتھیار بنایا جائے گا اور کربلا کا امتحان پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو جائے گا۔ وہ تشنا رہ کے عجب تشنگی سی چھوڑ گئے، یہ داستاں کے وابستہ ایک فرات سے ہے۔ ملتے ہیں آپ سے 7 محرم کو۔